الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، ہم لوگ اس وقت جو یہاں پر جمع ہیں تو ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ کی توفیق سے عبادتوں کی انجام دہی کے بعد ہوا. ایک مہینے تک اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا. ہم میں سے اکثروں نے بلکہ سبھی نے غالباً روزے رکھے ہوں گے، تراویح ہم نے پڑھی ہوگی، اور تمام مہینوں میں جو سب سے بابرکت مہینہ ہے، روایتوں میں جس کو سید الشہور کہا گیا، رمضان مبارک کا مہینہ، یہ مہینہ گزرا ہے. اس مہینے میں گیا گزرا مسلمان، چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا ہو، کچھ نہ کچھ اس کو عبادت کی توفیق ملتی. تو ایک مہینے کی محنتوں کے بعد اور متنوع قسم کی عبادتوں کی انجام دہی کے بعد ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں. اور ہمارے یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے درخواست کریں ہماری ان عبادتوں کی قبولیت کی، کہ ہم نے جو محنتیں کی ہیں یہ ہماری محنتیں کارگر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، اور ہمیں اللہ پاک اپنے فضل سے اس کا بدلہ عنایت فرمائے، اس کی جزا عنایت فرمائے، انعام عنایت فرمائے. یہی مضمون روایتوں میں آیا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو میرے یہ بندے رمضان مبارک کے مہینے میں عبادتوں کی انجام دہی کے بعد آئے، تو ان لوگوں نے تو اپنے حصے کا کام پورا کر لیا ہے، تو اب یہ جو آئے ہیں یہ اللہ پاک سے اجرت دینے آئے. جیسے مزدور دن بھر مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کا وقت ختم ہونے کے بعد وہ اجرت کا طلبگار ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کو اجرت ملے. تو اب ہمارا یہاں جمع ہونا اسی مقصد سے ہوا. جب روزوں کی بات آئی تو کلام پاک میں جو الفاظ استعمال کیا وہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دیکھو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا، تقوی کا مطلب اللہ کا لحاظ پیدا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کی کوشش بھی کی ہے. تقوی یہ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا لحاظ. ایک مہینے تک اللہ پاک نے تقوی کی پریکٹس کروائی، اور جب
गिनती के रमजान के पूरे दिन हमने मुकम्मल कर लिए, वलितुकमिलुल इद्दता, कि गिनती को तुम क्या कर लो, मुकम्मल कर लो। तो ये गिनती को मुकम्मल जब करेंगे तो करने के बाद क्या होना चाहिए, वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि क्या करो, तुम अल्लाह की किबरियाई बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, वलअल्लकुम तशकुरून। गिनती मुकम्मल करने के बाद अल्लाह पाक ने जो बात कही है वो है वलअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम्हारे अंदर शुक्र पैदा, तुम शुक्रगुजार बनो। कि आज का जो दिन है ये यौम शुक्र है दरअसल, और ये शुक्र बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। कलाम पाक में कई नबियों के बारे में कहा गया, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा गया अब्दन शकुर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था कि वकुम मिन इबादी शकुर वकुम मिन शाकिरीन, इस तरह के अल्फाज है कि तुम शुक्रगुजार बंदों में से बनो। नबियों की सिफत बयान की गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि बकसरत आप इबादतों का एहतमाम करते थे, तो आपसे पूछा गया कि आप तो मासूम है, गए गुजर, मतलब यह है कि भाई अल्लाह के बाद तो सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा आपका है, आपको क्या माफ करवाना है, आप तो इस कदर इबादतों में मशक्कतें बर्दाश्त करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने यही कहा था, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं। तो आज का जो दिन है वो शुक्र का दिन है। अब किस बात का शुक्र करें, शुक्रिया क्या चीज है। तो भाई हमको शुक्र करना है अल्लाह पाक की तरफ से, ये जो दौलत मिली, नेमत मिली रमजान मुबारक की, तो इस दौलत के मिलने पर शुक्र करना। हाँ, हम नहीं जानते कि रमजान की शक्ल में अल्लाह पाक ने हम पर क्या फैजान किया था। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से दुआएं मांगते थे। जब रजब का चांद देखते तो उसी वक्त से दुआएं मांगते थे कि हमारे को रमजान मिलना। और जब रमजान आके चला जाता तो बुजुर्गान दीन से मनकूल है कि रमजान की इबादतों की कबूलियत के लिए दुआएं मांगा करते थे रमजान के चले जाने के बाद। तो आज का सबसे बड़ा अमल शुक्र है। इस मौके पर एक शैतानी वसवसा आता है, शैतानी ख्याल आता है जो हमें शुक्र करने से वो वसवसा रोकता है। वो क्या ख्याल है, वो ये ख्याल है कि भाई देखो, हमसे रमजान की जैसी कदर होनी चाहिए थी वैसी कदर नहीं हुई, जैसे इबादतें हमें करनी चाहिए थी वैसे इबादतें हम नहीं कर सके। भाई हमारी रातें सही नहीं गुजरी, हमारे रोजे सही नहीं गुजरे, हमारी तरावी सही नहीं गुजरी। तो अब क्या हम अल्लाह पाक से उम्मीद करें, क्या अल्लाह पाक हमको देंगे। तो ये वसवसा आता है दिमाग में और ये शैतान की तरफ से आता है। हाँ, और मायूस करने के लिए आता है कि बंदा मायूस हो जाए और ये तसव्वुर कर ले कि भाई मुझे तो अब अल्लाह की बारगाह से कुछ मिलने वाला नहीं। तो होंगे बड़े लोग जिन्होंने क्या की होगी, रमजान की कदरदानी की होगी, जिन्होंने रोजे रखे होंगे, जिन्होंने तरावी पढ़ी होगी, तो उनके रोजे उनकी तरावी तो कबूल होगी, लेकिन मेरी तरावी मेरा रोजे क्या कबूल होगा, मेरा रोजा कबूलियत के लायक नहीं। ये एक तसव्वुर आता है, ये ख्याल आता है, लेकिन इस ख्याल को मारना, अपने की हुई इबादतों की नाकदरी नहीं करना, शुक्र करना। जो अल्लाह पाक ने इबादतों की तौफीक रमजान के महीने में हमें दी है उसका हम शुक्र करें। शुक्र करने का तरीका क्या है कि अल्लाह की बारगाह में पेश करें हमारी जैसी भी इबादतें। हाँ, कहें कि भाई अल्लाह पाक की इबादत का हक कोई भी अदा नहीं कर सकता। किसी नबी ने भी दावा नहीं किया कि मैंने अल्लाह की ऐसी इबादत की जैसे अल्लाह की इबादत का हक है। किसी नबी ने भी दावा नहीं किया। हाँ? तो अल्लाह की इबादत उसकी शान शान और जैसे उसका हक है उसका हक पूरा करते हुए अदा करना, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। तो अब हम अल्लाह के सामने क्या करें कि भाई ए अल्लाह, आपने रमजान में कुछ तो तौफीक दी, हमने रोजे तो रखे,
کتنے بدنصیب ایسے ہیں جن کو روزوں کی توفیق نہیں ملی، کتنے بدنصیب ایسے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں رمضان آیا، رمضان کے آنے اور جانے کا ان کی زندگیوں پر کوئی اثر نہیں پڑا، جیسی روٹنگ رمضان کے آنے سے پہلے تھی رمضان کے آنے کے بعد بھی بالکل وہی روٹنگ ہے، وہی راتوں کی عیاشی اور وہی دن کا کھیل کود، وہی تماشے، اور وہ گویا کاروبار اور اپنی دنیا کی مصروفیتوں اور جھمیلوں سے ذرا برابر بھی انہوں نے اپنا وقت فارغ نہیں کیا اور قدردانی نہیں کی رمضان کی۔ تو کتنے ایسے بدنصیب ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں تو توفیق نصیب فرما دی، کچھ تو ہم نے روزے رکھے، کچھ تو ہم نے تراویح پڑھی، اللہ کے سامنے کھڑے تو ہوئے، تو جو توفیق مل گئی اللہ کی بارگاہ میں انہی چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو پیش کرنا، یہی شکر ہے، اور کہنا کہ بھئی سپردم بطوما یا خیشرا، میرے پاس جو تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور دماغ میں یہ بات بھی نہیں رکھنا کیا کہ ایسی بات کہ بھئی دیکھو کوئی یہ بھی شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے دھوکہ، کہ کسی انسان کو یہ دھوکہ بھی لگ سکتا ہے کہ رمضان میں نے پورے اہتمام سے گزارا، رمضان کے آنے سے پہلے میں نے تیاری کی، ایک روزہ بھی میرا ضائع نہیں ہوا، سارے روزے میں نے رکھے، پوری طرح بھی میں نے پڑھی، رمضان میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کوئی کوتاہی میں نے نہیں کی، میں نے کامل درجے کی عبادتیں کی ہیں، لہذا اب وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب اللہ کا حق بنتا ہے کہ اللہ تو میری مغفرت کر ہی دیں گے یا کرنا چاہیے، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ ابھی بات آئی ہے کہ نبیوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اللہ کی شان اللہ کی عبادت کا حق ادا کر چکے، یہ دعویٰ تو نبی بھی نہیں کر سکتا، تو یہ خیال ہمارے دل میں آئے اور ہم اللہ پاک کے سامنے ڈیمانڈ کرنے لگے کہ مجھے میرا حق چاہیے، میں نے کیا کیا ہے کہ جو یہ 30 دن ایسی کڑی میں نے محنت کی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ پر لازم بنتا ہے کہ آپ کیا کریں، اللہ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، یہ نہیں، بلکہ اللہ کے بارگاہ میں جو عبادتوں کی توفیق نصیب ہو گئی وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور عاجز بننا، عاجز بن کے کہنا کہ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں میری ان عبادتوں میں بہت سی کمیاں ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، میری یہ عبادتیں تیری شان نہیں ہیں، عاجز بن کر کے اللہ سے کیا کریں کہ اللہ کے سامنے اپنی جو اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائے عبادتوں کو پیش کریں اور پیش کر کے اللہ سے مانگیں۔ تو یہ چیز ہے آج کے کرنے کا سب سے بڑا کام، یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی عبادتوں کو پیش کریں اور عاجز بن کر کے پیش کریں، بندہ بن کر کے پیش کریں، شکر گزاری کرتے ہوئے پیش کریں، یہ سب سے بڑا عمل ہے، اور اللہ پاک سے مغفرت کے طلبگار بنے تاکہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت کا ایک دریا بہے اور اللہ پاک ہمیں کیا کریں، پاک کو صاف کر کے یہاں سے اپنے گھروں کو لوٹائیں۔ تو ایک کام تو کرنے کا یہ ہے کہ اپنے اعمال کی ناقدری نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ نے توفیق نصیب فرما دی ہے انہی گویا عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور پیش کر کے اس پہ گھمنڈ بھی نہ کریں اور یہ کہیں کہ اے اللہ یہ تیری شان تو نہیں، لیکن میں کمزور بندہ، مجھ سے جو ہو سکتا وہ میں نے تیرے سامنے پیش کیا، اور اب میں تجھ سے امیدوار ہوں، طلبگار ہوں، میری تو جو ان عبادتوں کی کیفیتوں کو نہ دے، میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار، تو کیا کر کہ میری اس تھوڑے سے سرمایہ کو لے کر کے تو قبول کر لے اور میری نیا پار کر۔ تو ایک تو کرنے کا جو کام ہے وہ اس وقت کا یہ کام، اور دوسری چیز دیکھیے عید کے معنی آتے ہیں خوشی کے، اور عید کا جو کانسیپٹ ہے، عید کے لفظ کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ بار بار آنے والی چیز، کیونکہ عید ہر سال پلٹ کر کے آتی رہتی ہے، بار بار آتی ہے زندگی میں، اس لیے بھی اس کو عید کہا جاتا ہے، اور عید کے ایک معنی ہے خوشی کے۔ اور دیکھو انسان کا سب سے بڑا جو خاصہ ہے نا، وہ خاصہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کا ہمدرد ہوتا ہے، اس کے اندر رمضان مبارک کا ایک نام جو اللہ کے نبی نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ یہ شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ، تو ہمدردی کا مہینہ، تو اس میں کیا جذبات ہونے چاہیے کہ اللہ نے جن کو توفیق دی ہے نا تو وہ کیا کریں کہ ناداروں کا بھی لحاظ رکھیں، ناداروں کا بھی خیال رکھیں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ پاک اگر چاہتے نا تو اس دنیا میں سب کو برابر طریقے سے سب کچھ دے دیتے، کسی کو امیر کسی کو غریب نہیں بناتے، سب کو ایک جیسا بناتے، اللہ پاک قادر تھے، کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے،
کہ اگر اللہ چاہتے تو سب کو برابر ملتا, کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نہیں ملتا, کوئی امیر نہیں ہوتا, کوئی غریب نہیں ہوتا. لیکن اللہ پاک نے کسی کو دیا اور کسی کو نہیں دیا, اور جس کو نہیں دیا ان کی ذمہ داری بھی مالداروں پہ لگائی. کہا کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اسلام یہ دین رحمت, جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, سارے جہانوں کے لیے آپ پر رحمت بنا کر. مذہب اسلام کا جو نظام ہے نا, اس کے حسن کو آپ دیکھیں. آج کل کا جو کیپٹلزم ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس میں کیا کیا جاتا ہے, غریبوں کی کوئی رعایت نہیں ہوتی, کمپٹیشن پہ لایا جاتا ہے. اور جو ٹیکس وغیرہ بھی لگاتے ہیں نا, تو جو چیزیں جا کر کے خریدتا ہے, ایک امیر کو بھی وہی ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے, غریب کو بھی وہی ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے. آپ کو یہ کانسیپٹ کسی نظام میں نہیں ملے گا جو اسلام کے اندر آپ کو ملتا ہے. اسلام میں زکوٰۃ بھی ہے, صدقہ فطر بھی ہے. یہ اسی لیے ہے کہ ناداروں کا خیال کرو, خوشی مناؤ تو مل بانٹ کر کے خوشی مناؤ. اور انسان کی وجہ فضیلت جو ہے نا, تو علماء تو یہ کہتے ہیں کہ وجہ فضیلت علم ہے, لیکن زیادہ باریک بات یہ ہے کہ وجہ فضیلت اس کے اندر موجود یہ ہمدردی کا جذبہ ہے. دوسرے جانوروں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے بس. ضرورت کی چیز 4 جانوروں میں پھینک دو تو وہ اپنے فائدے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے. لیکن اللہ پاک نے انسان کو یہ خاصیت عطا فرمائی اور انسان کے اندر یہ مادہ رکھا کہ وہ دوسروں کا ہمدرد ہوتا ہے, دوسروں کا غمخوار ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے گویا عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت میں ایک گویا واجب ہر مسلمان کی طرف کو متوجہ ہوتا ہے, وہ صدقہ فطر کا وجوب ہے. پھر مسلمان پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو رمضان اور رمضان سے پہلے بھی ادا کر سکتے اور کرنا چاہیے. عید کے دن آنے سے پہلے اور عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے. اصل سنت یہی ہے. لیکن جو لوگ ابھی تک ادا نہ کیے ہوں تو اب عید کے بعد بھی کبھی ساقط نہیں ہوتا, عید کے بعد بھی لازم رہتا ہے اور ہمیشہ لازم رہتا ہے. اور صدقۃ الفطر کے متعلق بھی یہی کہا کہ یہ طعمۃ للمساکین, یہ جو مسکین ہے نا, ان کے لیے کیا ہو جائے گا, یہ طعمہ بن جائے گا, ان کے لیے یہ ان کی خوشی کا سبب بن جائے گا, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سبب بن جائے گا یہ صدقہ فطر. اور اسی طرح یہ کہا کہ دیکھو تمہاری جو کمیاں کوتاہیاں رمضان کے مہینے میں عبادتوں میں رہ گئی ہیں, تو ان کمیوں کوتاہیوں کے دور ہونے کا سبب یہ صدقہ فطر ہے. تو ایک تو عمل یہ ہے کہ صدقہ فطر کے نکالنے کا اہتمام, اور صدقہ فطر جو لازم ہوتا ہے نا, تو وہ 5 قسم کے مالوں پہ لازم ہوتا ہے. کسی کے پاس سونا ہو 7.5 تولہ, یا چاندی ہو 52.5 تولہ, یا روپیہ پیسہ ہو 52.5 تولہ, چاندی کی قیمت کے برابر جو 40,000 کے لگ بھگ آس پاس ہوتی ہے, تو اتنا روپیہ پیسہ. یا پھر کیا ہو کہ مال تجارت ہو, تجارت کا مال جو فروخت کرنے کے لیے جو مال رکھا ہوا ہے تو وہ مال تجارت ہو. یا پھر ضرورت سے زائد سامان. یہ 5 قسم کے اموال ہیں, ان پر کیا ہوتا ہے صدقہ فطر لازم. ضرورت سے زائد جو سامان ہے, دیکھو زکوٰۃ 4 چیزوں پر لازم ہوتی ہے, سونا, چاندی, روپیہ پیسہ, مال تجارت. ضرورت سے زائد سامان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. کروڑوں کی پراپرٹی ہو لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں لی تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. لیکن صدقہ فطر لازم ہوتا ہے. صدقہ فطر کے اندر 5 چیزیں آتی ہیں. ضرورت سے زائد مال, اگر 40,000 کے بقدر کوئی بھی مال موجود ہو جو ضرورت سے زائد ہو تو اس پہ بھی صدقہ فطر لازم ہوتا ہے, جبکہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. پلاٹس پہ, زمین پہ ضرورت سے زائد اس کے پاس کاریں موجود ہیں, ٹرکس موجود ہیں, بڑی بڑی سواریاں موجود ہیں, تو ان کے اوپر یا ضرورت سے زائد بڑا سامان ہے اس کے پاس, تو ان پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی, لیکن صدقہ فطر اس کے اوپر بھی لازم ہوتا ہے. تو یہ بات ہے کہ اس دن کیا کریں کہ صدقہ فطر نکالنے کا اہتمام کریں, اور صدقہ فطر بھی ہر انسان اپنی مالی حیثیت کے مطابق نکالے. یہ جو 80 روپئے جو متعین کر کے بتائے جاتے ہیں نا, تو یہ کم از کم درجہ ہے. یہاں سے اگر نکالنا
पौने 2 किलो गेहूं की जो कीमत बनती है वो कह दी जाती है, चूंकि वो कम से कम है। लेकिन हर एक अपनी माली हैसियत का खुद अंदाजा करे। कोई जौ से भी दे सकता है 3.5 किलो जौ की जो कीमत है, या फिर कोई उससे ज्यादा खजूर से भी दे सकता है 3.5 किलो खजूर, कोई किशमिश से भी दे सकता है जो उससे ज्यादा उसकी कीमत बनती है। तो अपनी माली हैसियत का लिहाज करके खुद देखें कि मैं कहां फिट बैठता, तो उसके एतबार से क्या करे, वो सदका फित्र निकाले। हाँ, तो एक काम करने का ये है। और दूसरी चीज, एक अहम चीज कह करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। देखो, ईद का जो तसव्वुर है मजहब इस्लाम में, वो क्या तसव्वुर है? खुशी मनाने का। हाँ, मुसलमानों को 2 कौमी त्योहार दिए जाते हैं, एक है ईद उल फित्र और दूसरा है ईद उल अजहा। चाहा जाता है कि भाई हर कौम खुशी मनाती है किसी न किसी उन्वान से, उनके अपने कौमी त्योहार होते हैं। तो मुसलमानों के भी 2 कौमी त्योहार, एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। अगर मुसलमान खुश है तो किस बात पे खुश है? ये तसव्वुर हमें ईदों से मिलता है। किस बात पे खुश होना चाहिए? देखो, अल्लाह पाक अगर चाहते तो अल्लाह के नबी है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को, आपकी विलादत को बुनियाद बना देते और उसको ईद का दिन बना देते। या फिर कोई ऐसा तारीखी वाकया पेश आया कि मुसलमानों को उरूज मिल गया, जैसे बद्र के अंदर मुसलमानों को बहुत बड़ी फतह या फतह मक्का का वाकया है, तो उसको यादगार बना देते। जैसे कि नॉन मुस्लिम जो है वो अपनी ईद जो मनाते हैं तो उनका जो तस्वुर है दुनिया की ऐसी जाइल और फानी चीजें जो कभी भी बदल सकती है, ऐसी चीजों पर उनकी खुशी का दारो मदार होता है। तो उन चीजों को वो क्या करते हैं, उन खुशी की बुनियाद बनाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने ईदों के जरिए से तस्वुर दिया है, लोगों देखो तुम फानी, दुनिया की हर चीज फानी चीजों का आना और जाना तुम्हारी जिंदगी में कोई माना नहीं रखता, इसमें खुशी न मनाया करो। देखो फलस्तीन के अंदर कैसे हालात हैं, कितने सख्त तरीन हालात हैं। शुक्र अगर सीखना हो तो फलस्तीनियों से सीखना चाहिए। उनके जज्बे को देखो, उनकी आंखों के सामने उनके वालिदैन खत्म हो गए, शहीद हो गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अपने माओ के, बहनों के और अपने रिश्तेदारों के जनाजे वो अपनी आंखों से देखते हैं और टिक्का बोटी देखते हैं और आनन फानन अपने करीबी लोगों को खत्म होता हुआ अल्लाह के रास्ते में शहीद होता हुआ वो देखते हैं। फिर उनसे जाकर के पूछो कि भाई तुम क्या ईद मनाओगे, तुम क्या खुशी मनाओगे? तुम्हारे ऊपर तो इतने सख्तरीन हालात है। लेकिन हर एक कहेगा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। नाशुक्री के जज्बात आप फलस्तीनियों की जबान से नहीं सुनेंगे। ये ईमान है, ये शुक्र है। शुक्र इसको कहते हैं कि उन लोगों के दिल में ईमान उतर गया, वो जानते हैं कि पानी चीजों की कोई हैसियत नहीं। अगर मेरा बाप शहीद हुआ, अगर मेरी माँ शहीद हुई, अगर मेरा बाप शहीद हुआ, ये तो फख्र है, वो अमर हो गया, वो तो जिंदा हो गया। अरे उसकी तो आखिरत बन गई। ये दुनिया तो खत्म होने वाली चीज है। आज से 100 साल पहले कोई नहीं था और आज के 100 साल बाद भी कोई नहीं रहेगा। दुनिया की हर चीज पानी है। कुल्लु मन आलिहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ईद उल फित्र से पैगाम दिया जा रहा है, देखो लोगों, तुमको अपने लिए अगर अल्लाह की गुलामी करने की तौफीक मिल गई तो तुम्हारी ये जो इबादतें हैं ये हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली है। इस पर खुशी मनाओ। खुशी अगर मनाना हो तो इस पर खुशी मनाओ, और गम अगर मनाना हो, ईमान लिखता हो तो गम मनाओ, बाप मरता हो तो गम न मनाओ, मां मरती हो तो ज्यादा गम न मनाओ। ज्यादा गम ईमान के नुक्ते पर होना चाहिए। ईमान अगर चला गया आखिरत तबाह होगी। माँ हो, बाप हो, खुद अपनी जात हो, आज नहीं तो कल खत्म होना है। खत्म तो होना ही होना है। आज तक कोई मेघालय ऐसा पैदा नहीं हुआ जो खत्म न होता हो। जो आया वो गया, खत्म हुआ, तो ये तो खत्म होने के लिए ही आते हैं। तो अगर कोई थोड़ा पहले चला गया तो उसमें इतना गम करने की क्या बात है? यही तो तालीम दी गई, यही तो सिखाया गया, यही तो तसव्वुर दिया जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अंदर। ये देखो आज ये गए, कल हमारी बारी है। और हम भी के लिए आए, जाने के लिए आए, रहने के लिए नहीं आए। लिहाजा अगर खुशी मनाना हो या गम मनाना हो
تو غم مناؤ اپنی ایمانی حالت کے بگڑنے کی وجہ سے اور عبادتوں کی توفیق نہ ملنے کی وجہ سے. اللہ کی بغاوت ہم سے ہوتی ہے, اللہ کی نافرمانی ہم سے ہوتی ہے, یہ فکر کی بات ہے. یہ بغاوت اور یہ نافرمانی ہمیں تباہ کر کے رکھے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں. اگر اللہ کی غلامی ہوتی ہو, ایمان ہمارا سالم ہے, تو چاہے دنیا پہ کتنے ہی خطرناک حالات آ جائے لیکن ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. تو یہ جو خوشی کا کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما, عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما.